تو اپنی دعاؤں کا خیال رکھو. دو قسم کی آگے دعائیں بن جاتی ہیں. ایک دعا ایک قسم کے لوگوں کی کہ دعا وہ ایسی چیز مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے والی چیزوں کی طرف دعا مانگ رہے ہیں کہ یہاں قائم رہنے والی اشیاء فانی چیزوں کی محبت میں دعا کر رہے ہیں. فانی اشیاء کی دعا جو ہے یہ فانی ہے. دعا اس سے وہ مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کا وصال بھی ہو جائے تب بھی دعا آپ کی جاری رہے. دعا جو ہے سفر جو ہے کہ آپ من اللہ آئے ہو, آپ اللہ جانا ہے, تو یہاں پر آپ کی زندگی اگر مع اللہ ہے تو پوری واقعہ ہو گیا. اللہ سے آئے, اللہ کی طرف جانا, یا اللہ کے ساتھ ہی اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ کامیاب ہو گئے. تو ورنہ زندگی بے مقصد ہوگی, بے مطلب ہوگی. اس لیے اپنی دعاؤں کی تحقیق کرنی چاہیے. یا اللہ میں ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتا ہوں اور جو دعائیں تجھے پسندیدہ نہ ہوں, مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنا تقرب عطا فرما. اور تو بہتر جانتا ہے کہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے. ہم آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں, بندے ہیں, ہمیں آزمائشوں سے نہ گزارا جائے. ہم اتنے ہمت والے نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ نئی آدمی لگا تھا کہ میں ان پر کیا بول رہا ہوں, مجھے خود پتا کہ نئی نظر آ نئی لوگ ہیں, اس لیے میں ان پر کیا آزمائش ڈالنا ہے. اور ایک بات اور اللہ کریم نے بڑا ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر تکلیفوں کا عذاب نہیں آ سکتا ان لوگوں پر, جن لوگوں پر اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو عذاب میں ڈالوں جب آپ ان میں ہوں. اللہ نے حضور پاک سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا, وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور آپ ان میں ہوں. اب اگر ہے نا ایسی بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی عذاب ڈالا جائے جب آپ ان میں ہیں. اس زمانے میں تو آپ بالوجود ہیں اور آج بھی وہ وجود تو موجود ہے, اور آپ سمجھیں کہ آپ کے دل میں حضور پاک کی یاد ہے تو عذاب نہیں آ سکتا ہی نہیں ہے. گویا کہ عذاب سے نجات کس نے لینی ہے, تم نے خود کو لینی ہے. دعا بھی تم, تاثیر بھی تم. دعا سے نجات آپ کو اللہ نے نہیں دینی ہے, کس نے دینی ہے, آپ نے خود دینی ہے. دل میں حضور پاک کی یاد رکھ لی, آپ عذاب سے نجات. تو گویا کہ یہ اسم ایسا ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, اور یہ یاد آتی ہے کہ جس میں اللہ کا تقرب مل جاتا ہے, اور یہ رجوع آتا ہے کہ دعا منظور ہوتی ہے. اس واقعے سے دعا منظور ہوتی ہے. یہ واقعہ محفوظ رکھا جائے تو دعائیں آپ کی مقرب ہیں, دعائیں منظور ہیں. اور دعا اگر آپ کو سمجھ آئے کہ دعا نہیں منظور ہوئی, مثال کے طور پر دعا منظور ہو کہ نہیں ہو, شرط جو ہے معاہدے کی یہ ہے کہ تم عبادت کرتے جاؤ, کہ تم نے ماننا ہے. اس نے ماننے کی شرط نہیں رکھی. اب وہ جو کر رہا ہے تم دیکھتے چلے جاؤ, مانتے چلے جاؤ اور مانتے چلے جاؤ, حتیٰ کہ منوانے کا وقت جو ہے نا وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کام ہوتا جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو تم سپردی کر دو اس کے, کہ پھر اس وجود کے ساتھ جو بھی گل کھلاتا ہے اس کا اپنا کام ہے, وجود کا اپنا ہے, وہ ہونے دو. اس لیے دعاؤں کو تکرار نہ بنانا, دعاؤں پر اقرار بھی نہیں کرنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور دعا جو ہے یہ آپ کو نجات عطا کر دیتی ہے اس واقعہ سے جس میں آپ مبتلا ہو. دعا تقرب عطا فرماتی ہے, اور دعا کے اندر ہی ماننے والا کا تقرب ہے, دعا سننے والا کا تقرب ہے. جہاں مانگنے والا وہاں سننے والا ہوگا نا, صرف بات بات یہ ہے نا بات. اس لیے اپنی دعاؤں کو بڑے غور سے دیکھو کہ دعا ایسی نہ کرنا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو اللہ کے اپنے پسندیدہ آدمی کو نہ دی ہو. ایسی چیز نہ مانگ بیٹھنا, یعنی کہ جو ناپسندیدہ ہو بات, ایسی چیز نہ مانگ دینا جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عطا کی ہوئی ہے. آج ہماری ملی دعائیں اس المیہ کے شکار ہیں کہ ہم کافروں کی ترقی دعا سے مانگ رہے ہیں, کافروں جاتی ترقی مانگ رہے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے اور اس جاتی ہمیں ترقی ہو جائے. یا اللہ ہمیں جہاز دے دے, ہوائی جہاز دے دے, ہمیں وہ ایٹم بم بنانے کی دعا جو ہے, یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں
اور وہ ترقی عطا فرما جو غیر اسلامی ہے یا غیر اسلامی لوگوں میں ہے. تم اپنے آپ کی دعا کرو یا اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھ, اور دل میں کہتے کہ ہمارا اپنا بن, یہ بھی ہے نا, جب تم اس کے ہو گیا وہ آپ کا ہو گیا. یہ دعا کا مقام جو ہے بڑے غور کا مقام ہے, اور دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے دعا منظور ہو جاتی ہے. تو آج آپ نے چونکہ یہ مضمون چھڑا, اس میں بعض اوقات دعا جس کی ہم کر رہے ہیں اس واقعہ کی وہ پورا نہیں ہوا اور دعا جاری ہے, آنسو جاری ہیں, تو یہ ایک ایسا مقام ہے اس کے تقرب کا کہ اگر آپ اس کو پہچان لو تو پھر اس تکلیف کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں محبوب بنا دیا. آپ ان تکلیفوں کو ہار بناؤ کہ اے تکلیف تو سلامت رہے, جس تکلیف نے مجھے آنسو سے آشکار کرایا, ہمکنار کرایا, اور وہ آنسو جو اس کو مجھے قریب لے گئے بارگاہ میں, اور جب آپ کو بارگاہ میں جانے کا ٹکٹ ہی گھر بیٹھے مل گیا تو وہ تکلیف ہے کہ دعوت نامہ ہے, وہ تو خود بخود ہی کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی عذاب نہیں ہے, یہ احسان ہے کہ اس نے اپنی یاد جہاں فراموش کر رہے تھے آپ, اس نے اپنی یاد کو جگایا, آپ کی دل میں یادیں دبی ہوئی تھی ان کو جگایا, احسان کر کے جس کو آپ تکلیف سمجھ رہے ہو یہ تکلیف نہیں ہوتی, یہ اس کا احسان ہوتا ہے, اس کی مہربانی ہوتی ہے. اور بڑے بڑے ایسے واقعات گزرے ہیں اللہ کریم کے بارگاہ میں کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس بلایا. عام حالات میں کبھی آپ دیکھو اس کو یوں سمجھو کہ بزرگوں کے پاس جانے کی وجوہات کیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, بزرگوں کے پاس جانے کی وجوہات اکثر کوئی تکلیف ہوتی ہے, تکلیف مسافر بناتی ہے کہ چلو جی چلو جی لے چلو جی لے چلو, تکلیف اپنی ہوتی ہے, سفر اس کا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ کتنا کھیل ہو رہا ہے, نہیں سمجھے آپ بات, تو سمجھتا ہے کہ جو تکلیف کے لیے سفر کر رہا ہے وہ مہربانی کر رہا ہے کہ اپنے پاس قریب کر رہا ہے. اور تو یہ قریب کرنے کا کیا طریقہ تھا, یعنی کہ وہ تکلیف کے ذریعے اپنے قریب کر رہا ہے, اپنے مقرروں کے قریب کر رہا ہے. آپ اس آستانے پہ گئے, اس آستانے پہ, اچھے نا حاجی صاحب آپ نے حج نہیں کیا گیا, یہ حاجی صاحب ہیں جن کو حج کا موقع ہونا چاہیے اگلے سال. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا موقع, وہ تکلیف جو ہے آپ کو لے گئی, تو جب آپ کہاں گئے پتہ چلا کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں, تو وہاں تو تکلیف یاد ہی کرنے, وہاں کیا تکلیف, جب آپ پہنچ گئے تو تکلیف کیا ہے اصل میں انسان کہ ہم ان کے پاس گئے عرض پہ آرزو بن کر, ابھی آرزو کے سفر کا چلے آپ ان کے پاس, ہم ان کے پاس گئے عرض پہ آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. جب آپ اس کے پاس چلے گئے وہ کہتے آپ کیسے آئے ہو, اتنی بڑی تم نے آواز سن لی تو اب وہ کیسے آئے کیا مراد ہے. اب وہاں جا کے بھیا نے کہا کہ غلطی چوری کرنے کے لیے آیا تھا, وہ کتب بنانے پہ تیار ہے. جب وہ کتب ہی بنانے پہ تیار ہے تو کہا کہ چوری کرتا ہے, تو کہ آ گیا کسی طریقے سے, آ کے کہتے جا سرفراز ہو جائے. گیا تو چوری کرنے سے, ضرور ہمارے اوپر بھوکا تھا کیا تھا, تو گیا وہ آگے ایک اور موقع تھا بلانے کا. اب کیسے بلایا جائے, انہوں نے بلایا اس کو, وہ تو کسی طریقے سے آکتا حلال کرا لے, میں تو چوری کے اندر مبتلا ہوں, بڑا عذاب میں مبتلا ہوں, تو عذاب میں دیا وہ آیا تو اس کو سرفراز کر دیا. تو گویا کہ اپنی طرف بلانا اللہ تعالیٰ کا جو عمل آپ پر جو نافذ ہو رہا ہے آپ کی تکلیف کی شکل میں, یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے, اور اللہ کے قریب لے جانے والی چیز جو ہے وہ احسان ہوتا ہے. لہٰذا وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے دی ہے وہ احسان ہے, اور اس احسان کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. وہ تکلیف جو آپ کو بھاگی بنا رہی ہے وہ ابتلا ہے, اور وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ اس کی مہربانی ہے. اس لیے کبھی کبھی اپنی تکلیفوں کا بھی اجازہ دیا کرو. اسی کے اندر سارا واقعہ ہو جاتا ہے. انسان فقیروں کے پاس جاتا ہے ضرورت کی طرف, اور آپ کو دنیاوی محبت کی طرف چل جاتا ہے, جی دیکھو جی وہ چلا گیا, جی فراق ہو گیا, وصال ہو گیا, جی یہ ہو گیا, وہ کہا چل ٹھیک ہے. پھر اس سے جب پردہ اٹھتا ہے تو پھر وہ سارا نہ وہاں فراق ہوتا ہے نہ وصال ہوتا ہے, بلکہ فراق ہی وصال ہوتا ہے, وصال ہی فراق ہوتا ہے, کیونکہ وہاں فراق وصال ایک چیز کا نام ہے. وہ ایسے تکرم ہوتا ہے کہ پھر اس کو ساری بات سمجھا دی جاتی ہے.
تو فقیروں کے پاس جانے کے لیے عام طور پر دنیاوی سفر ہوتا ہے ابتدا میں، اور دنیاوی ضرورتوں کا سفر ہوتا ہے. دنیاوی ضرورتیں ہی دینی سفر کا بن جاتی ہیں اور یہی روحانی سفر بن جاتی ہیں. جسمانی ضرورت ہی روحانی سفر بن جاتا ہے.